بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. یہ جو قانون بیان ہوا ہے دو، یہ ہر پورے طائفہ کے ہر فرد کا نصیب پہچاننے کے لیے ایک ایک فرد کا، کس کا؟ ایک ایک فرد کا، کہ اس کو جو حصہ ملا ہے تصحیح سے اس کو ترکہ کے کل میں ضرب دیں، پھر حاصل ضرب کو تقسیم کریں تصحیح پر، تو جو خارج ہوگا وہ اس فرد کا حصہ ہے. اسی طرح آخر تک سارے طائفوں میں یہی کریں. تو جب طائفے کے اندر 4 فرد ہوں تو جب ایک کا حصہ سمجھ آ گیا تو باقی تینوں کا بھی سمجھ آ گیا، وہی ہے جی یہ. اور یہ جو عرض کیا ہے یہ تباین ہو تب بھی یہ ٹھیک ہے، توافق ہو تب بھی ٹھیک ہے، تداخل ہو تب بھی ٹھیک ہے، تماثل ہو پھر تو ضرورت نہیں ہے نا، وہ تو برابر ہو گئے جی. اور اگر تداخل یا توافق ہو تو دوسرا طریقہ بھی ہے کہ جو اس کو تصحیح سے ملا ہے اس کو مسئلے کے وفق میں ضرب دیں، پھر تصحیح کے وفق پر تقسیم کریں، تو جو حاصل تقسیم ہوگا وہ اس کا حصہ نکل آئے گا. یہ ہے پچھلی بات، یہ ہر فرد کے حصے کے پہچاننے کے لیے ہے جی. یہ ہر فرد کے حصے کے پہچاننے کے لیے، اور جو 2 وجہ بیان کی تھی حصے کے پہچاننے کے لیے ہے جی. اما نصیب کل فریق منهم فاضرب ما كان لكل فريق من اصل المسألة في وفق التاركة ثم اقسم المبلغ على وفق المسألة إن كان بين التاركة والمسألة موافقة من كان بينهما مباينة فاضرب في كل التاركة ثم اقسم الحاصل على جميع المسألة فالخارج نصیب ذلك الفریق فی الوجہین. بہرحال پورے فریق کے حصے کو پہچاننا ہو. 4 بیٹیاں، ان کا پورا حصہ کتنا ہوگا پھر وہ 4 پر تقسیم کر دیں گے. بات وہی ہے. تو اس کا طریقہ وہی ہے کہ 2 طریقے بیان کر رہے ہیں لیکن وہ پورے کو ضرب دیں، وہ کل پڑھ چکے ہو، وفق نہ بھی نکالیں تب بھی ٹھیک ہے. تو اب یہ کرنا ہے کہ ضرب دینی ہے وہ جو ہو پورے فریق کا اصل مسئلہ سے. سنیں جی، تصحیح سے پہلے کس میں؟ ترکے کے وفق میں. پھر تقسیم کر توں مبلغ کو مسئلے کے وفق پر. اگر ہو ترکے اور مسئلہ کے درمیان، اور تصحیح المسئلہ اور قابل تصحیح لکھا ویسے لکھا جائے، ترکے اور مسئلے کے درمیان اگر موافقت ہو تو پھر وہی ہے کہ پورے حصے کو، بات قانون وہی ہے، ترکے کے وفق میں ضرب دیں، پھر اس حاصل ضرب کو مسئلے کے وفق پر تقسیم کریں. جو حاصل تقسیم ہوگا وہ اس پورے ٹبر کا حصہ، پھر ان کو اس ٹبر پر تقسیم کر دیں گے برابر جی. اور اگر ان کے درمیان ترکہ اور تصحیح کے درمیان مباینت ہے تو اب کل کے ساتھ ضرب دے کر کل پر تقسیم کرنا ہے، یعنی کل کے حصے کو کل ترکے میں ضرب دینی ہے، پھر حاصل ضرب کو کل تصحیح پر تقسیم کرنا ہے، پھر حاصل تقسیم وہ اس پورے ٹبر کا حصہ نکل آئے گا اور پھر آپس میں ان میں تقسیم کر دیں گے. ہاں جی، کیا کیا جی؟
علامہ فرماتے ہیں کہ ہر فریق کے حصے کی معرفت کا طریقہ یہ ہے یعنی پورا فریق، پہلے کل تو ہر فرد پہچانا ہے نا جی، کہ ضرب دینی ہے وہ کہ ہر فریق اگر ان میں وفق ہے، مسئلے میں اور ترکے میں وفق ہے تو پھر یوں کرنا ہے پہلے ضرب دینی ہے ہر فریق کے لیے، پھر نا پورے فریق کے جو اس کو ملا ہے نا اس کو ضرب دینی ہے کل ترکے کے وفق میں، ترکے کے وفق میں، پھر حاصل ضرب نا پھر حاصل ضرب کو پھر اصل ضرب کو تقسیم کرنا ہے مسئلے کے وفق پر، تو جو حاصل قسمت ہوگا وہ اس پورے ٹبر کا حصہ ہوگا، یہاں وہ پورے کو بھی کر سکتے ہیں یا وقف کو بھی کر سکتے ہیں پورا بھی، اور اگر مباینت ہو تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، پھر صرف ایک ہی طریقہ ہے کیا، کل ترکہ میں ضرب دینی ہے، پھر کل مسئلے پر تقسیم کرنی ہے، پھر جو حاصل قسمت ہے وہ پورے فریق کا حصہ نکل آیا، کل سمجھیے تو کل بھی پڑھے آج پھر بھی، اگر مسئلے اور ترکے میں تباین ہے تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کل، اور اگر وفق ہے تو پھر وفق بھی ٹھیک ہے کل بھی ٹھیک ہے، یہ بات پکانی ہے جی، سمجھا جی۔ اچھا جی، یہ وہ جو ذکر کیا ہم نے وجہین میں محض وہ ہر فرد کے نصیب کو پہچاننے کے لیے ہے ورثہ سے، بہرحال نصیب کل فریق کی معرفت کا ورثہ میں سے ضرب دے وہ جو ہو ہر فریق کے لیے اصل مسئلہ سے، کس میں ضرب دے، ترکے کے وفق میں، اور دیکھو تھلے لکھے ایک نمبر، اگر ضرب دیں نصیب کل فریق فی صورت الموافقت فی کل ترکہ اور تقسیم کرے حاصل کو کل تصحیح پر تو بھی یہ کام ٹھیک ہے، یہ کل پڑھے آجے جی۔ پھر تقسیم کر مبلغ کو، ایسا مبلغ جو حاصل ہوا ہے ضرب سے مسئلے کی تصحیح کے وفق پر اگر ہو ترکے اور مسئلے کی تصحیح کے درمیان، اور اگر ہو ان کے درمیان مباینت تو پس ضرب دے تو وہ جو ہے ہر فریق کے لیے ضرب دے کل ترکے میں، پھر تقسیم کر حاصل کو جمی مسئلے کی علا جمیع تصحیح المسئلہ، مسئلے کی ساری تصحیح پر اس کو کیا کر تقسیم کرو، تو پس جو خارج ہوگا جو حاصل قسمت ہوگا نصیب ہوگا اس فریق کا وجہین، اور وجہین کون، موافقت مباینت، اب اس کی مثال الموافقت، زوج اربع اخوات لاب و ام تو اختان لام، کل کڈیا ہے کہ کون نہیں کڈیا جی، اے کل کہ نہیں ہے نہیں تو لکھو نامہ انہوں نے لکھو، لکھے کون لکھا، اچھا جی، یہ مسئلہ بنا 6 سے، کیوں بنا 6 سے، کیونکہ 9 اول کا ربع لگتا ہے 9 ثانی کے بعض کے ساتھ، تو کس سے بنے گا، ہاں 9 اول کا نصف ہے ثانی کے ساتھ، تو مسئلہ بنا 6 زوج کو کتنے، نصف 3، اینی بہنوں کو، ثلثان 4، اختان لام کو، ثلث 2، جمع کرو، 9، یہ اول گیا 9 تک، اب جو ہے نا سنیں جی، تو اول کدھر گیا 9 تک، زوج تے اخوات لے اب و ام تے اختان لے ام، اچھا جی، تو اب پہلے اگر یہاں دیکھنا ہو کہ زوج تو ایک ہے، اربع اخوات لے اب و ام کا کتنا حصہ ہے، 4 ہے، ایک آ گیا، کسر کوئی نہیں ہے، آگے 2 ہیں، جی حصہ بھی 2 ہے، ہیں جی کسر کوئی نہیں، مماثلت ہے نا، کسر نہیں ہے نا، لہٰذا اتنے اس گل کی ضرورت کوئی نہیں، ہوں اگاں ٹر گئے جی۔ پس اگر فرض کریں ترکہ کتنا، 30 ہے ترکہ، لکھے اگلے پاسے، اب حصہ کتنا ہے، مسئلہ کتنا ہے، 9، 9،
ترکہ کتنا ہے؟ 30 اور 9 کے درمیان توافق بالثلث ہے، ان کو 3 دونوں کو ختم کر سکتا ہے، لہٰذا 30 کا ثلث کتنا ہے؟ 10 9 کا ثلث، لو جی یہ 3 تے 10 نو قابو رکھو، پورا بھی کریے تا بھی ٹھیک ہے لیکن ایتھے چ کرنا ہے۔ بس تے اب مڈو شروع کرو، زوج کا کتنا حصہ ہے؟ ضرب دی ہم نے زوج کے نصیب کو اصل مسئلے سے، وہ 3 ہے، وہ ترکے کے وفق میں وہ 10 ہے، تے 3 نال ضرب تے حاصلہ من الضرب 30 30 ہو گئے۔ اب ان 30 کو 9 پر تقسیم کرنا ہے، 9 کے وفق 3 پر تقسیم کرنا ہے، تو کتنے آئے؟ 10۔ بس جب تقسیم کیا اس حاصل کو مسئلے کے ثلث پر اور وہ 3 ہے تو نکلے کتنے؟ 10۔ یہ اب حصہ بن گیا کس کا؟ تو 30 دینار یا درموں میں سے زوج کو مل گئے 10 مل گئے جی۔ جب ضرب دی ہم نے اخوات لے اب و ام کے نصیب 4 کو جو اصل مسئلے سے ملا ہے، کس میں؟ ترکے کے ثلث میں، وہ کتنا ہے؟ 10 10 چوکا 40۔ اب 40 کو 3 پر تقسیم کرنا ہے، 13 پورے اور 1 ثلث، اے شاباش سے حاصل ضرب ہے 13 اور ثلث، سنیں جی یہ تو یہ نصیب ہے اخوات کا، کتنے آئے حاصل ضرب؟ 13 پورے اور 1 ثلث۔ اب ان کو نصف کر کے ذرا دونوں کو 4 ہے نا، تو 4 پر تقسیم کرو نا اس کو، کسی کو 3 پورے اور 1 ثلث ہے، 3 پورے اور 1 ثلث۔ اب اگر اس کے ایک حصے کو ضرب دے کر نکالیں گے تو یہ نکلے گا نا، کیا اور کوئی نکلے گا؟ جی کیونکہ ہر ایک کا حصہ کتنا ہے؟ 3 پورے اور 1 ثلث، نہیں ہر ایک کا حصہ کتنا ہے؟ اب ایک کو ایک میں ضرب دو نا، 1 کو 10 میں ضرب دی، 10 سے کم 10 10 کو تقسیم کیا 3 پر، 3 پورے اور 1 ثلث آئے گا، 1 ثلث آیا، آگے سمجھ؟ یہی وہ طریقہ ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ اس کو جی۔ تو اب 3 پورے اور 1 ثلث ملا ہر بہن کو۔ جب ضرب دی ہم نے نصیب الاخت لام کو، جو اصل مسئلے سے ملا وہ 2 ہے، ترکے کے ثلث میں وہ 10 ہیں، تو کہتے ہیں 2 کی ہو گیا 10 دونے 20 ہو گئے۔ تقسیم کیا ہم نے اس کو کس پر؟ مسئلے کے، وہ کتنا ہے؟ 3 پر۔ حاصل ضرب 6 پورے اور 2 ثلث، حاصل ضرب 6 پورے اور 2 ثلث، 6 6 تان تے 16 سان کی 6 تے 16 سان۔ اب تقسیم کرو ان کو 2 پر، 3 پورے اور 1 ثلث، 1 ثلث۔ جی اے جسے دیتے نے تو بڑا تھلے گنوں کا پورے ہو گئے نے، جی پہلے کنے نے؟ 10 پھر 13 پھر آگے 6 29 اور ساتھ میں 2 ثلث اور 16 سان، 30 پورا۔ آگے سمجھ؟ اے شاباش۔ اور تو خبیر ہے اس سے کہ تفصیل کی ہم نے اس کی سابقاً بئی طور کہ تیرے لیے موافقت کی صورت میں جائز ہے ضرب دے نصیب ہر فریق کا کل ترکے میں، تقسیم کرے حاصل کو جمی تصیب پر، پس نکل آئے گا حصہ بھی۔ اور تو خبیر ہے بئی طور کہ متداخلت فی حکم الموافقت، ان دونوں گلاں دا تو کی ہیں خبیر ہیں۔ واہ بھائی واہ۔ اچھا جی یہ تو مثال تھی کس کی؟ اب مثال بناتے ہیں مباینت کی جی۔ وہ یہ ہے کہ اسی صورت میں مسئلہ وہی ہے، ترکہ فرض کر لیں 32، کتنا جی؟ فرض کیا جائے ترکہ مسئلہ مذکورہ میں کیڑی شے؟ اور زوج 4 اینی بہنیں 2 خیفی بہنیں 32، تو اب ادھر کتنا ہے؟ 9،
اور ادھر کتنا ہے؟ 32 ان کے درمیان 32 اور 83 کے درمیان جو 9 ہے کیا ہے؟ مباشرت ہے اب پورے نو پورے نل جنیوں ضرب دی ہم نے زوج کے نصیب کون؟ 3 کل ترکے میں کل کنا ہے 32 تو کنا بن گیا؟ 96 بن گیا 96 ہیں اے شاباش جی پس اب تقسیم کیا ہم نے 96 کو پورے مسئلے پر وہ 9 ہے تو 10 پورے اور 2 ثلث 10 پورے اور 2 ثلث ملے ایک نو ایک کون ایک زوج زوج کلا ایتھے تو گل کو نہیں جی تو نصیب الزوج من تلک ترکہ جو نکل آیا بسم اللہ الرحمن اور ضرب دی ہم نے اخوات لے اب و ام کے حصے کو وہ حصہ کتنا ہے کل ترکے میں 32 میں تو یہ 4 نو ضرب دیتی بتیاں نال تے کنے ہو گئے 128 ہو گئے جی 100 اب 128 کو تقسیم کرنا ہے کس پر 9 پر حاصل ضرب 14 پورے اور 2 تسو 2 تسو جی 14 پورے اور 2 تسو بے ایک پورے دین 2 نامے حصے اس نو 9 تے تقسیم کر کے تے 2 نامے حصے جی پیچھے کنے رہ گئے 7 یہ پورا بھی تو کرنا ہے نا سمجھتے پہ ہو کتنا ملیا 14 پورے 2 تسو یہ کون سن اخوات ہیں اب ان کو تقسیم کرو پر 3 چوکے 12 3 پورے اور 3 پورے جی تو یہ تو سان بھی 3 جگہ تقسیم کرنا ہے نا کہ نہیں کرنا ہے نا لیکن ان تو پھر واپس دوبارہ لے چلنا مڈو حصہ کتنا نکلتا ہے ایک کا ایک کا حصہ ایک ہے نا جی ایک نو ضرب دینا 32 پھر تقسیم کر 32 کو 9 پر تقسیم کریں تو کیا آتا ہے پورے اور پیچھے 5 بچ گئے نہیں 9 3 27 جی تو پیچھے 5 9 تے 27 3 پورے جی پیچھے 5 نہیں اگے لے چلو نا 4 ہے نا جی 4 ہے نا 4 تے ضرب دیتی کندے نال کل نہیں ضرب کل نال ہی نا اخوات کل حصہ یا ایک دا ایک ہے جی ایک کو ضرب دی کس کے ساتھ 32 میں 32 ہو گیا اب 32 کو تقسیم کرنا ہے 9 پر 3 پورے آئیں گے اور 5 بچ رہے 5 صبر کرنا جی 9 3 27 9 چوکا اگے چلا گیا 27 اب باقی ہر کسی کو 5 تسو ملیں گے 5 تسو ملیں گے 5 تسو جی جی یہ چواں دے 5 تسو تے 5 تسو جی 4 واری 5 جمع کرو تو کنا ہو گیا 20 تسو تے اے بن گئے 2 پورے تے 2 تسو جی 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 کنا بنے 2 پورے 2 تسو اور 9 تسو 18 2 پورے تے 2 تسو اے 2 پورے تے لیاؤ خنا دے حصے وچ کنے بنے جی پورے جی 2 تسو یعنی ہر ایک کو ملے گا کتنا 3 پورے 3 اور 5 تسو 5 تسو جی جی یعنی ایک دے ادھے نالوں تھوڑا نہ زیادہ 5 تسو اور 4.5 ہوئے تو پھر ادھر 9 دا نصف سے زیادہ 5 تسو ملیں گے سمجھی امتحان کرنا تو یار ہر ایک اب حصہ نکالنا ہے نا ان کو تقسیم بھی تو کرنا ہے نا تو ہر ایک کو کتنا ملے گا 3 پورے اور 5 تسو 5 تسو ملیں گے
یہ کسرہ نہیں کرنی ہے، بس مک گیا تو پیسے آ کے ختم ہو گئے کہ یہ کسر کی کرنی ہے جی. اچھا جی، کیونکہ ہر ایک دفعے نال ویکھو نا وہ بھی تو کرنا چاہیے نال. اچھا جی، کتنے پہنچ گئے ہو؟ اختین خیفی کا کل حصہ 2. ضرب دی کس میں؟ جمعی ترکہ 32 میں، حاصل ضرب 64. تقسیم کرو 9 پر. 7 پورے اور 1 تسو. پورے 7 1 تسو. ایک کل جی اے کل کل دونوں پر تقسیم کریں تو 3 پورے اور 5 تسو. اے 2 تسو سن 7 پورے 1 تسو سر. 1 تسو. جی اب ہر ایک کو 3 3 دیے، 6 پیچھے 1 رہ گیا. ایک کے 9 تسو بنائے اور ایک پہلے کا تسو تھا 10 تسو ہو گئے. ہر کسی کو 5 5 تسو دیں گے تو ٹھیک. ہاں 5 5 دیں گے تو ایک 9 پورا ہو گیا، جی اتنے کو تسو بچ گئے جی. سمجھائی گل؟ ایشا بس تمہیں کو باز آ رہی کہ کوئی نہیں مولوی کوگو کوئی نہیں سمجھ لگ دی. اچھا اس طرح ایشا بس ہے. تو وہ ہوا سب باتون ہیں. تو کدھر گیا؟ ضرب دی اختین میں تقسیم کیا 9 پر تو ہو گیا خارج کتنا؟ 7 اور تسو. نصیب ان دونوں کا ترکہ مفروضہ سے. اچھا جی، ایک سوال کا جواب کہتے ہیں بین سے ہے کہ وضع تبھی تقاضا کرتی تھی کہ تقدیم معرفت ہر فریق کی معرفت ہر واحد کے نصیب پر، جیسا کہ رعایت کی گئی اس کی دونوں کے درمیان فصل سابق میں. ایتھے انج کیوں کیتا؟ ویسے تو اس نے کہ پیچھے جی میں قانون دسیا ہے، پہلے پورے ٹبر کا حصہ کتنا نکلے گا تصحیح سے، بعد میں تقسیم کریں گے. یہ ترکہ یہ جو ہے کیا نام ہے، کیا چیز ہے یہ یہاں جو بیان کیا ہے ترکہ تقسیم کرنے میں، پہلے ہر فرد کا نکالا ہے، پھر بیان کیا کہ پورے کے نکالنے کا کیا طریقہ ہے جی. سمجھیا؟ تو تھلے لکھا ہے نا جی بے شاید کہ مصنف رحمہ اللہ نے مقدم کیا ضابطہ معرفت نصیب ہر فرد کا اہتمام بشانی، اس لیے کہ نسبت طلب کی ہر فریق کی طرف نہیں ہے مگر نظر الی کل فرد من طالب وسائل فی الحقیقت و مسائل فلا تنہر. بھی اصل تو ہے نا کہ ہر ایک نو کنا لبنا ہے، یہ تو نہیں بھی 50 پیڑن تو اڈا ایڈنا پھر سیاپے نو پہ رہو. اس لیے یہاں جو ہے نا وہ یہ نکالا ہے کہ ہر فرد کو کتنا ملتا ہے وہ پہلے بیان کیا ہے، کل فریق کو کتنا ملتا ہے وہ بعد میں بیان کیا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ بھی اصل تو یہ ہے نا کہ ہر ایک نے اپنا اپنا ہے نا، تو اس لیے اس کو مقدم کیا اس اہتمام شان کے لیے جی. سمجھے ہی؟ ایشا بس اتلا بھی آشا ویکھ لا. یہ اراد ہے من جانب اشارہ المصنف رحمہ اللہ. خلاصہ یہ ہے عقل نظر آ رہے تقاضا کرتی ہے تقدیم معرفت نصیب ہر فریق کی معرفت نصیب ہر واحد من احاد ہی سے. پس کیوں تاخیر کی ہے؟ میں کہتا ہوں وکذالک اسی طرح وارد ہے مصنف رحمہ اللہ پر اراد آخر، اور وہ یہ ہے کہ ذکر کرنا معرفت نصیب ہر فریق کا بعد ذکر معرفت نصیب واحد کے، یہ ان سے ہے کہ جس کی طرف احتیاجی نہیں ہے. خیر بھئی مطلب جو ایک دا حصہ آ گیا تو دوجے قانون بیان کرنے کی ضرورت نہیں. یہ بھی سوال ہو سکتا ہے جدو ہر ایک دا حصے دا طریقہ تو سارے دا خود بخود آ گیا تو پھر یہ اس کی ضرورت نہیں. خیر بہرحال بزرگاں بیان کیتا ہے انہیں تو نہ کرو بھی پیچھے لگ جاؤ جی. من کریے اس طرح سمجھ آ گیا جی مسئلہ کہ کوئی نہیں. کل فریق کا مسئلہ آ جا کے کسراں تے رولا پیندا تو ذرا دھیان کرو نا. باقی تو قانون تے آ گیا جناب بے کل فریق کا ترکے سے حصہ نکالنا ہو تو وفق میں یا کل ترکے میں ضرب دینی ہے. ان دے میں جڑا تھوڑا جا تھلے لے ہونا ہے جی وہ جنہ حاصل تقسیم ہے جی جی کل کا، اور ایک کا نکالنا ہو تو اس کو جو تصحیح سے ہر ایک کو حصہ ملا ہے پورا یا کسر والا اس کو ضرب دینی ہے. کس کے ساتھ؟ پھر اس کو جمی یا وفق میں، تو پھر اگر اس کو وفق ہے تو ادھر بھی وفق نکالیں گے، پھر حاصل تقسیم اس کا حصہ نکلائیں گے.
बहरहाल हर फरीक के नसीब की मार्फत के लिए 12 सासे पस ज़रब दे तू ओ फी सूरत ये तबायुन व तवाफुक व कज़ा फ़ी तदाखुल ज़रब दे तू उस अदद को यानी उस हिस्से को जो है हर फरीक के लिए असल मसले से कबल तसीब ऐसे जे तरके के वफ़्क में फिर तकसीम कर मबलग को मसले के वफ़्क पर अगर हो तरके और मसले के दरमियान मुआफ़कत ते इत्थे पूरे ते नाल भी ठीक है, पूरे नाल भी ठीक है। और अगर हो दोनों के दरमियान, दोनों कौन, अगर हो उनके दरमियान मुबायनत पास ज़रब दे तू कुल तरके में फिर तकसीम कर हासिल मिन ज़रब को जमी मसले पर पस खारिज नसीब होगा उस फरीक का वजहैन में। बहरहाल हर और कोई मसला काट लिया जाए कि कोई नहीं दो में दूसरियाँ हाँ भाई बहरहाल हर फरीक के नसीब की मार्फत के लिए वरसा से पस ज़रब दे तू अदद को वो कि हर फरीक के लिए असल मसला से तरका के वक़्त में फिर तकसीम कर मबलग को मसला के वक़्त पर अगर हो तरका और मसला के दरमियान मुवाफ़क़त और अगर हो दोनों के दरमियान मुबायनत पस ज़रब दे तू कुल तरका में फिर तकसीम कर हासिल मिन ज़रब को जमी मसला पर बस खारिज हिस्सा उस फरीका वजहैन में। पिछड़ मसले कढ़े ना 5 7 10 12 और तसियाँ बड़ियाँ बड़ियाँ तो उत्थे अगले पासे लिख दो करोड़ ये तरीके जारी करके कोई 10 15 मसलों के मुमारसत कर लवो कोई ऐब नहीं जी ते परले पासे करोड़ लिख दियो मिसाल तौर पर करोड़ लिख के तो ये काम करना जे ना तो उत्ते रुपये वंडना चवानियाँ 1 रुपये विच 4 चवानियाँ होंदियां जे 2 अठानियाँ होंदियां जे 10 वारी 10 पैसे होंदे जे ते 20 वारी 5 पैसे होंदे जे 50 वारी 2 पैसे होंदे ने 100 वारी 1 पैसा होंदा है किंदे विच इन्नी गल है जी। रुपये विच 100 पैसा होंदा है ते जे 2 पैसे बनाओ तो किन्ने बने ते जे 25 बनाओ ते जे 50 पैसे बनाओ तो इन्नी गल है। 50 पैसे नूं अठानी आंदे सन 25 पैसे नूं चवानी आंदे सन ते 10 पैसे नूं आंदे सन डूढ़ आना ते 6 पैसे नूं आंदे सन 1 आना ते 5 पैसे होंदे सन ते ये मतलब तां दस रहा ना भी जिसले कस ज़रब दोगे तो निकलणगे ना विच आखिर पैसे बचणगे आके तो वो फिर एक भी सौखा हो जाएगा जी इन्नी गल जी तो कढ़ो जा कोई नहीं मसले हुण नहीं कोई थोड़ी कोशिश करके ना आपस मसलन भी करोड़ लिख दो 10 करोड़ लिख दो अरब लिख दो कैलकुलेटर कोड रख के कोई तरीके मुमारसत करो चाहो कोई ऐब नहीं मन कर ले करना है कर तू क्यों चुप करके बह रहे तू के नसीब की मार्फत के लिए वरसा से पस ज़रब दे तू उस हिस्सा को जो है हर फरीक के लिए असल मसला से अगर हो तरका और मसला के दरमियान मुवाफ़क़त और अगर हो तरका और मसला के दरमियान मुबायनत पर ज़रब दे तू कुल तरका में फिर तकसीम कर तो हासिल ज़रब को जमी मसला पर अम्मा फी क़दा'i दुयूनी फद उडो शुडो बिमंज़िलति सिहामी कुल्लि वारिसिन फिल अमली व मजमू'u दुयूनी बिमंज़िलति तस्हीली। अच्छा जी क़ज़ाए दुयून का तरीक़ा किसका और बहसुसानी ए दूसरी बहस है क़ज़ाए दुयून एक फरीक कर्ज खा जिन्ना है माल उन्हें चुक के दे देना वो कर्जा चौखा है पैसे थोड़े ने जिन्हें अनबे ले जाए अगर फरीक ज़्यादा हैं तो माल सब के कर्ज़े के बराबर है या उनसे ज़्यादा है माल तो उनको पूरा पूरा कर्जा देंगे बात ख़त्म कल तन दसी तो हाशिद भी लिखे सारी गल्लां जी मसला ये है कि कर्ज़ खा ज़्यादा कम से कम 2 और तरका कम फिर उन्होंने बराबर कर्ज़ा लेना है दोनों ने 50-50 हज़ार लेना है
تو دونوں کو آدھا آدھا کر دیں گے. مسئلہ ہے ایک نے لینا 60,000 ایک نے 30,000 پچھے جڑا پیسے ہوندے بچے نے وہ نے 40,000 یہ کیویں کریے 60 والے نو کنے دئیے تے 30 والے نو اون دا اصل طریقہ ہے کیونکہ یہ تو طریقہ نہیں نا 30 والے نو 30 دیو تے باقی 10 جنے کنوں پڑھا دیو یا 40 سارے 60 والے دیو 30 والے آکھے بھی تو اتنے جا کے مسواک لے لا تے تمبر دے ماردار ہو جائیں تو نہیں نا جی دونوں دینے نے ان کا طریقہ دسن لگا. اور بزرگوں کو آواز آ رہی اچھا ٹھیک ہے جی. ہوں دیکھو جی وہ یہ ہے کہ بہرحال قضائے دیون میں ہر غریم کا جو دین ہے یہ بمنزل سہام کل وارث ہے فی العمل. جی اے میت بنانی ہے مولوی جی کی بنانی تے جیڑے نے نا ان دے قرض خواہ انہاں دا تھلے نہ لکھنا ہے فرضی طور تے سمجھنے واسطے کی لکھنا ہے نا انہیں قرضہ کنا لینا ہے وہ ان دے تھلے لکھ دینا ہے. اے گویاں دا بن گیا حصہ کی بن گیا حصہ. اور جو مجموع دیون ہے کون انہاں ساریاں دا کل قرضہ 50,000 لکھ 2 لاکھ وہ لکھنا ہے مسئلے والی تھان تے کتھے لکھنا ہے کل قرضہ اتھے لکھنا ہے تے ہر ایک نو جنہ ملے جنہ قرضہ تھلے لکھنا ہے. اگلے کونے تے ترکہ لکھنا ہے کی لکھنا ہے وہی طریقہ ہے اگلے کونے تے ترکہ لکھنا ہے جی. ہوں یہ 5 بھੈਣਾਂ 3 پتر 6 دادیاں والا کیس کونی ہے تو مقروض نے جی قرضہ لینا ایک بندے نے جی اینی گل ہے جی. تو پھر کیا کرنا ہے وہی طریقہ کرنا ہے جو پیچھے کیا ہے جی. آگے یہ سمجھ مولوی جی آنکھوں ایک باری پھر شرح پڑھیے ساری جی. علامہ فرماتے ہیں قضائے دیون کے بارے میں کہ ہر غریم کا جو دین ہے 50,000 60,000 اے بمنزل ایسے ہے جیسے ہر وارث کو حصہ ملتا ہے یہ اس کا حصہ ہے. اور ان کے پورے جو قرضے ہیں یہ گویا کہ بمنزل تصحیح مسئلہ ہے. یہ ایس کونے جو لکھیا جنہ جنہ قرضہ تھلے لکھیا انہاں دا جڑا مال تھوڑا ہے نا وہ اس کونے تے لکھیا. ہوں انہوں اسی طریقے نال لیاواں گے تو ہر ایک دا انہاں حصہ نکل آئے گا اندے وچوں جنہ انہوں ملنا چاہیے جی. سمجھ آ گئی جی. لے ہوں دھیان کرو صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہرحال قضائے دیون کی معرفت میں پس دین ہر قرض خواہ کا بمنزل سہام ہر وارث کے ہے عمل میں. اور اتھے عمل ہے جڑا ضرباں دینیاں تقسیم کرنی ہے اتھے عمل ہو نہیں آمنوا وعملوا الصالحات یہ دھیان کرے جی اتھے جڑی ضرباں تقسیم جو مراد ہے جی عمل میں. اور مجموع دیون بمنزل تصحیح کے جان تحقیق مقام جان اس بات کو کہ وہ جو باقی بچ گیا ترکے سے تجہیز و تکفین کے بعد اگر وہ وفا کرے دیون کے ساتھ فلاش کالا سارا تسی اپنا اپنا لے جو تے پتر جڑے نے نا اے پھر کرن مزدوریاں ہون جی. اس لیے کہ ہر غریم لے لے گا اپنا پورا حصہ گل ختم ہو گئی. اور اگر نہ وفا کرے کون دین کن کے ساتھ مع تعدد الغرماء مع اور 4 نمبر دیکھو اگر غریم ایک کے تے قرضہ چوکھا ہے قرضہ 5 لاکھ چھڑ گیا 2 لاکھ نہیں محتاجی قسمت کی سارا چوکو نو دے دینا 2 لاکھ گئے لے جا پائی. سمجھے جی گل ایشا بس اگر نہ وفا کرے مع تعدد الغرماء جی تو پس طریق فی معرفت نصیب کل غریم من تل کا ترکہ کاسرہ ہے کہ پورا ہے کاسرہ تو تائیں تو رولا پہ ہے کاسرہ کی تھوڑا ہے بھی تاہوں پہنے بھی کی ہے کاسرہ ہے تو رولا پہ ہے جی پورا ہوئے تو پھر تو لے جانے پھر تو مسئلے تو لوگ نہیں پہنی جات ہوگی یار کہ اس ترکہ کاسرہ سے وہ یہ ہے
کہ بنایا جائے گا دین ہر ایک کا غرما سے بمنزل سہام ہر وارث کے مسئلے کی، اور بنایا جائے گا مجموع دیون کو بمنزل مجموع تصحیح کے، اور عمل کیا جائے گا یہاں وہ جو گزر گیا ہے فی تعیین نصیب کل وارث۔ سمجھیے گل جی، وہی طریقہ پامیں وفق والا کرو پامیں پورا کر لو، وفق رہن دے پورا کر لو۔ پہلے شخص کا جو قرضہ ہے، اس قرضہ اس کو ضرب دینی ہے کس میں؟ ترکے میں۔ ترکے دیاں بن گیا کسراں، اگاں غریب پیسے تے جا پہنچیا، اب اس کو تقسیم کرنا ہے کس پر؟ کل قرضے پر۔ تو جو حاصل ضرب نکلے گا نا قسمت، حاصل قسمت وہ اندر نکلے گا۔ ہن دوجے نو لے لو، ہن تریجے نو لے لو، جو حاصل نکلے گا بالکل کسی نال ذرا زیادتی نہیں ہوے گی، اونے پیسے ہون گے جنہ حصہ ہونا دا جی۔ سمجھی جی گل؟ ہن ایک مثال دین لگے جی، شخص فوت ہو گیا، چھوڑ گیا 9 دینار۔ کتنے لکھے؟ مسئلہ کو نہیں لکھیا ہے، شابہ۔ کتنے چھوڑ گیا؟ اس پر وکانت لیل واحد، تلکی نہ لکھی، کون لکھا نا؟ شاباش۔ زید نے اس سے 10 دینار لینے ہیں۔ دوسرا کی لکھی؟ اس نے 5 دینار لینے ہیں جی۔ تے اندر تھلے لکھے نہیں 10 تے 5، کون نہیں لکھے؟ تے اتنے کی لکھے؟ کنے بن گئے؟ 15 جی۔ تے پرلے پاسے ترکہ کنا ہے؟ 9۔ ہن جڑا ہے نا، اور جمع کیا ہم نے دینین کو تو ہو گیا مجموعہ کتنا؟ اور یہ 15 بمنزل تصحیح کے ہے۔ اب 9 اور 15 کے درمیان موافقت بھی ثلث ہے، کٹ لو تا بھی ٹھیک ہے، نہ کٹو تا بھی ٹھیک ہے جی، تو موافقت کٹ لیے سا۔ اب جب ضرب ہونے اے جے حصہ کنا ہے، پیسے کنے نے؟ 9 دینار۔ تو کل قرضہ کنا ہے؟ 1 دا 10 تے 10 والے نو 9 وچوں چوکھا ملنا چاہیے، تے 5 والے نو برابر تو نہیں ہو سکتے، تو نہیں پورے 5 دیو تو نہ کو 4 لے جا۔ اچھا جی، اب کیا کرنا ہے؟ بس جب ضرب دی ہم نے اس شخص کے دین کو جس کے لیے جس کا دین 10 ہے، میت پر 9 کے ثلث میں وہ کتنا ہے؟ تے 9 تے کتنا بن گیا؟ 30 آ گیا۔ 30 حاصل ہو گئے ثلاثون۔ اب تقسیم کیا 30 کو کس پر؟ جمی قرضے کے وفق 5 پر۔ 5 پر۔ حاصل ضرب 6 آ گیا۔ حاصل ضرب 6 آ گیا۔ اللہ وفق کی تصیف وہ 5 ہے، کان الخارج 6۔ اے 9 وچوں 6 مل گئے کنوں؟ زید نو مل گئے۔ سنیا جی؟ پھر ضرب دی اس شخص کے دین کو جس کے لیے 5 ہے، تو انہوں دیو 3 نال ضرب 15 آ گیا۔ تقسیم کیا ترکے کے وقف 5 پر، حاصل ضرب 3 آ گیا۔ تو انہوں کنے ملے؟ لو 1 نو 6، 1 کو 3 ملے۔ 1 نو 3 ملے۔ اگر فرض کرے ہم ترکہ صورت مذکورہ میں 13 جی، کتنا؟ 13 دینار۔ تے ادھروں قرضہ کنا ہے؟ 15 تو ہوگی تصحیح کون 15 اور ترکہ 13 کے درمیان؟ ہن کل نو کل نال ٹکر لو، بس اس وقت ضرب دی جائے گی 10 والے کے دین کو کل ترکے میں 13 نال، 10 نو 13 نال ضرب دیو 130۔ ہن تقسیم کرو کنیا تے؟ جمی تصیب 15 پر۔ 15 پر۔ قسمت 8 پورے 2 ثلث۔ 8 پورے تے 2 ثلث ہے۔ ہن اے زید نو ملے 8 پورے تے 2 ثلث، کنیا وچوں؟ 15 میں سے، 13 میں سے۔ 13 میں سے۔ پھر ہم نے جو ہے نا جس کا حصہ قرضہ 5 ہے، اس کو ضرب دی کل میں 13 میں، حاصل ضرب آ گیا 65۔ تقسیم کیا کل قرضہ 15 پر، حاصل قسمت آ گیا 4 پورے اور 1 ثلث۔ 4 پورے اور 1 ثلث۔
उधर कितने आए थे 8 पूरे और 2 सुलस ये 8 ते 4 12 16 सान ते 16 1 पूरा 13 किन्ने हो गए 13 हो गए जी ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਟੁਰੂ ਹੋਗਾ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਭਲਾ کہ بھائی قرضہ ہے زیادہ لینے والے ایک نہیں زیادہ ہے اور ان کا قرضہ برابر نہیں ہے یعنی پہلے یہ صورتیں بنانی ہیں کہ شخص فوت ہو گیا ہے اس پر قرضہ ہے لینے والے جتنے ہیں قرضہ اتنا ہے پھر بھی مسئلہ نہیں ایک شخص لینے والا ہے پھر بھی مسئلہ نہیں زیادہ لینے والے ہیں سب کا قرضہ برابر ہے پھر بھی اتنے اتنے سب کو دے دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور مثلا یہ جو صورت ہے قرضہ کتنا 13 نہ قرضہ 15 تے پیسے کتنے 13 تے دو مانے 15 ہے نا تے دو مانے لینا سی کتنا 7.5 6.5 آ گئے کوئی رولا نہیں ادھا تو دیتا مسئلہ ادو جدو ایک دا چوکھا ہے تو ایک دا اب قانون یہ ہے کہ جو ان کا کل قرضہ ہے کل سب کا ملا کر وہ بنائے تصحیح مسئلہ ہر ایک نے جتنا لینا ہے وہ نیچے اس کا حصہ لکھ دیں پہلے ان کے نام متعین کریں یا پتر تھی کوئی نہیں ایتھے کامو شامو لکھنے نے پھر اس کے بعد وفق نکالنا ہے تو آپ کی مرضی نہیں نکالنا ہے تو آپ کی مرضی پھر اس حصے کو ضرب دینی کس کے ساتھ جو ترکہ چھوڑ گیا ہے پھر اس کو حاصل ضرب کو تقسیم کرنا ہے کس پر تو جو خارج نکلے گا نا وہ اس کا ہو گیا اب دوسرے کو اب تیسرے کو بات سمجھیے مثال کے طور پر ایک مسئلہ بنا لو یار کوئی گل نہیں نواں مڈو شڈو جی لکھنا بھئی تھلے لکھنا زید عمر بکر 3 لکھ لا مثال طور پہ لکھے زید عمر بکر تو مختلف قرضے بنا دے زید لینا ہے کنا مثلا 9 اگلا انہیں لینا ہے مثلا 12 کوئی بنا لو اگلا انہیں لینا 6 ہیں کی ہو گیا 27 اتنے لکھو 27 ہو گیا ایک کی بنیا 27 حصہ چھوڑ گیا ہے وہ 23 نہیں ساری ترکہ چھوڑ گیا 23 ہے تے 23 تے پرلے پاسے کون ہے یہ نچ کی ہے لو جی مڈو شروع کرو پہلے نے کنے 9 نو ضرب دیو خاں آرام نال 207 بنے تے 207 نو کرو تقسیم کس تے ہاں کی آیا 7 پورے تے کنا کٹ رہا انہوں 7 اشارے کی ہوندہ ہے بے سدس ہیں 9 2 سلس 2 سلس سلسان اے لکھنا ایک منٹ پر جمع کر دینا کنے 7 پورے تے 2 سلس سلسان اگے ٹور 12 ہے حصہ 12 اینو ضرب دیو 276 ہے مولوی عبداللہ اینو تقسیم کرو کس تے کی آیا 10 پورے تے سلسان 2 تسو لکھ لکھے اگے چل 6 نو ضرب دے ہاں 138 اینو تقسیم کرو کندے ہوتے کی اصل 5 پورے اور 1 تسو اے ہن جڑے تسو نا اے پھر جمع کر دیں اے پہلا گن کے تھلے کنے بنے جڑے پورے نے 22 22 پچھوں نکل
پیچھے سلوسان اور 3 تسو پھر اگے یہ 3 تسو نے جی کل ملائی 3 تسو کے اور ہاں 3 تسو ہو گئے تو سلس ہو گیا نا جی 3 تسو میں کا سلوس اور آگے تو سلسان میں جمع کریں تو ایک پورا ہو گیا جی کنے ہو گئے 23 مطلب اس نے دسیا مسئلہ بنا کے تھوڑی جی ممارست کرو چاہے یار چلو بہرحال قضائے دیون میں پس دین ہر غریم کا اور قرض خواہ کا با منزلے ہر وارث کے سہام کے ہے عمل میں اور کل جڑا پڑھا بین سور نال لکھتے رہتے سن میں کسی بھی دھیان رکھا جی وہ حکم کرنا جڑا کیتا ہے اور مجموع دیون با منزل تصحیح کے یہ ہو گیا ہن ترکہ کنا سی وہ لکھنا ہے تے پھر ادھروں وفق تہاڈی مرضی کل وچ ضرب دے کے تقسیم کر کے جو نکلے گا وہ اس کا حصہ نکل آئے گا جی ہاں جی شاباش بہرحال قضائے دیون میں پس دین ہر غریب کا بمنزل ہر وارث کے سیام کے عمل میں اور مجموع دیون بمنزل تصحیح کے جی بہرحال قضائے دیون میں پس دین ہر غریم کا بمنزل ہر وارث کے سیام کے عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اگے وَإِنْ كَانَ فِي الطَّرِقَةِ قُصُورٌ فَاقْسِطِ الطَّرِقَةَ وَالْمَسْأَلَةَ كِلْتَيْهِمَا أَيْ اجْعَلْهُمَا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ ثُمَّ قَدِّمْ فِيهِ مَا رَسَمْنَاهُ اچھا معاشرہ رہ گیا نا پیچھے وہ پچھلا تو کٹ لیا سی نا جی اور اگر فرض کریں ہم اسی صورت پہلے پڑھ لیں پھر متن پڑھ دیں اسی صورت میں کہ ترکہ کتنا ہے 5 نا ترکہ ہاں 5 دینار ہے سنیں تو مسئلہ وہی ہے کیا ایک نے کتنے لینے ہیں ایک نے 5 تو ترکہ کتنا چھوڑ گیا 5 تو ترکے اور تصحیح کے درمیان موافقت بالخمس ہے جی متداخلین بھی ہیں دونوں ٹھیک ہیں اب ضرب دے 10 والے کو ترکے کے خمس میں ایک میں حاصل ضرب آ گیا 10 تو 10 نو تقسیم کیتا میں کل قرضے کے وقت 3 پر 3 پر نا کیونکہ وہ اس کا وفق 3 ہے نا تو 15 نو 3 تے تقسیم کیتا تھے 3 پورے اور 10 کو 3 پر تقسیم کیا 10 کو 3 پر نا تقسیم کیا 3 پورے اور 1 ثلث ایک ثلث ایک کس کا یہ جس کا قرضہ 10 کیونکہ 2 بندے نے نا جی اچھا آگے اگلے کا قرضہ تھا 5 کو ضرب دی ترکے کے وفق خمس یعنی 1 میں شابہ حاصل ضرب آ گیا 5 اس کو تقسیم کیا تصحیح کے وفق 3 پر حاصل ضرب آ گیا 1 پورا اور 2 ثلث تو کنے بن گئے جمع کرو 3 اور 1 4 پورے اور ثلث اور ثلثان 5 ہو گئے جی سنیں بے اگر فرض کریں ہم اسی صورت میں یہ کہ ترکہ 5 دینار ہیں تو ہوگا ترکے اور تصحیح کے درمیان موافقت بالخمس باوجود ہونے دونوں کے متداخلین جیسا کہ ہم نے تنبیہ کی تجھے اس پر بس ضرب دے تو 10 والے کے دین کو ترکے کے خمس میں اور وہ 1 ہے تقسیم کر حاصل کو اور وہ 10 ہے تصحیح کے خمس پر اور وہ 3 ہے تو ہوگا خارج ثلاثہ و ثلث نصیب اس کا جس کے 10 ہے ضرب دے بھی 5 والے کے دین کو ترکے کے وفق میں اور تقسیم کر حاصل میں نہ ضرب کو تصحیح کے وفق اور وہ 3 ہے پس ہوگا خارج 1 اور ثلثان متن دیکھنا کتا نظر آ رہے ہیں نا ثلثان نصیب اس کا جس کے لیے 5 ہیں آندے نے مولویا ویکھ سید بادشاہ کڈے فیاض ہوں جی آندے نے وقد احاط علموں کا تحقیق محیط ہو گیا تیرا علم اس بات کے ساتھ کہ تاریخ جاری فی المباینت یہ شامل ہے موافقت کو اور مباینت دونوں کو مباینت کل نالے نا تو یہ نہ بھی جاری ہے ایسا وفق بھی ٹھیک ہے تو وفق تو ٹھیک ہے جی مطلب انہوں پکاؤ بار بار پکاؤ اچھا جی وہ جی گل کر رہا سی وہ جڑا ہے نا وہ انہاں بھی دسیا تو بابے نے دی شرح کو نہیں کیتی سید بادشاہ اے متن دی شرح کو نہیں ہے گی اس واسطے کہ اے جیڑی نسراجی دی شرح کی تو اندے بچے عبارت کوئی نہیں سنا جی بعض نسخہ جائے تو لکھی ہے جی تو اندہ معنی کل پڑھ چکے ہو کہ اگر ہو ترکے میں اے دین دی گل بات مطلقاً کہ اگر ترکے میں کیا ہو کسر ہو
تو پس کھول دے ترکے کو، کھلا کر دے ترکے کو اور مسئلے دونوں کو، جی یعنی بنا دے دونوں کو کسر کی جنس سے، پھر پہ مقدم کر اس میں وہ جو ہم نے پہلے بیان کر دی ہے، اور یہ کل دسیا سی کہ پہلے کسروں کے ساتھ ضرب دیں، پھر وہ جو کسر بچ گئی وہ اس کے ساتھ جوڑ دیں، اور کو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں، پھر اسی طرح اسی کسر کے مخرج کے ساتھ ضرب دیں کس کو، مسئلے کو، اس کی بھی اتنی کسریں بنا دیں، بن گئی ہیں، اب پھر وہی عمل شروع کر دیں، کل کیتا سی کہ کوئی نہیں، تو یہ گل دسی نے بھی جننا شرح چاہ گئی سی تو متن چ بھی جننا بھی چلو ٹھیک ہے جی۔ اور اگر ہو یا گل سمجھی جے کہ نہیں، کل عرض کیتی سی کہ بھئی اگر ترکے میں کسر آ جائے تو کسر نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کسر کا جو مخرج ہے اس میں ترکے کو اصل ضرب کے ساتھ وہ جو ایک کسر بچ گئی وہ ساتھ جوڑنی ہے نا، وہ تو پیچھے رہ گئی سی، وہ جوڑنی 76 بن گئی ہے مثال طور کل پڑھیاں جی جی، پھر اسی کسر کے مخرج میں ضرب دیں تسیح کو، تو کل کی بنائی سی مسئلہ بنایا سی کل، کسر کیڑی آئی سی 5 دینار سلس، اب سلس جو ہے نا اس کا مخرج کون ہے، تو 3 کے ساتھ ضرب دی 25 کو 76، اور اسی طرح ترکہ کنا نا مسئلہ کنا ہے 8 سے 8 کو کسر 3 کے کسر کے مخرج 3 میں ضرب دیں 24 ہو گئے، 24 ہو گئے، گویا کہ اب مسئلہ ہے 76 نہ ترکہ 76 ہے تو مسئلہ ہے مطلب ہے جی۔ چلو جی، اور اگر ہو ترکے میں قصور اور ایک کو بھی یا چوکھیاں ہون جی، مثلا ربو بھی ہے سلس بھی ہے، تو پھر اس دے انیاں ضرباں دے کے اونا وڈا کر لو، ترکے میں قصور، پس کھول دے تو ترکے کو اور مسئلے کو، یعنی دونوں کو، یعنی کی مطلب کھولنے دا کی مطلب، بنا دونوں کو کسر کی جنس سے، بھی اونا چھوٹا کر دیو جی، پھر پیش قدمی کر اس میں وہ جو ہم نے پیچھے لکھ دیا ہے کہ پھر وہ ضرب دے کے تو تقسیم کر کے تو اصل ضرب ان کا حصہ نکلا دے گا جی۔ اور اگر ہو ترکہ میں قصور پس کھول دے ترکہ اور مسئلہ دونوں کو، یعنی بنا دے تو دونوں کو کسر کی جنس سے، پھر پیش قدمی کر اس میں جو لکھ دیا ہم نے پیچھے، یعنی مقدم کر اس کو، یعنی پھر وہ کم کر شبن کر اور اگر ہو ترکہ میں قصور پس کھول دے ترکہ اور مسئلہ دونوں کو، یعنی بنا دے تو ان دونوں کو کسر کی جنس سے، پھر پیش قدمی کر تو اس میں وہ جو ہم نے لکھ دیا ہے، مطلب پھر وہ کم کرنا ہے، ضرب دینی، پھر تقسیم کرنی، پھر اصل تقسیم حصہ نکلائے گا۔ چلو